سے میں نوکر ہوں. حسین سے بڑا کریم میں نے بھائیجان دیکھا ہی نہیں. کتنا بڑا کریم ہے بتاؤں؟ اتنا بڑا کریم ہے جو اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کر بیٹے دیتا ہے. آئے تو حسین کے جنازے پہ بیٹھے ہو, پھر بھی خالی نہیں جاتے ہو. بندہ ایسے نہیں روتا. یہ جو آنسو ہے نا, یہ ایسے نہیں آتا. آنسو اسی کا آتا ہے جسے جتنی محبت ہو. بندہ فوتیدگی والے گھر میں جائے نا بھائی جان, کہ جہاں جنازہ ہو, وہاں پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے. اس کی حیث سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا قریب ہے. اللہ اکبر. غربت کی آخری سرحد پہ کھڑا ہے حسین. حسین سے بڑا غریب کوئی نہیں. میدان معاشر جب ہوگا نا, نبی ولی شہید امتیں اکٹھی ہوں گی, میدان معاشر میں ایک درد بھری ہے کی آواز نکلے گی. ہے غربت, کرنا ہے جسے آتی ہے کرنا. عرش آواز میں جبریل, یہ میرے میدان معاشر میں کون ہے کرنے والا؟ جبریل کی آواز ہے کہ تیرا شیر علی ہے. اللہ کا یا علی میری بارگاہ میں کس غربت پہ ہے کر رہا ہے؟ اس وقت علی کہیں گے پروردگار ساری کائنات کے جو جو بندہ قبر سے اٹھا ہے وہ کفن پہن کے اٹھا ہے. کربلا میں نگاہ کر, میرا شبیر بغیر کفن کے قبر سے اٹھا. اللہ اکبر. یہاں تک آپ نے ہے کی, اگلے جملے پر ہے کرو تو زینب سے آپ کو خیرات لے کر دیتا ہوں. علی کی بیٹی میں تیرا پورا مکمل شیعہ نہ سہی, بی بی میں آپ کا مکمل ذاکر نہ سہی, لیکن بی بی آپ جانتی ہیں آپ کے بابے کے دشمن کا دشمن میں ضرور ہوں. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, بی بی جس کی اب ہے نکلے اسے کسی دکھ میں ہے نہ کرنے دی. میں بہنیں بیٹیوں کے مولا پردے سلامت رکھے. جملہ بڑا غربت بھرا ہے. جب علی چپ ہوں گے تو پھر ایک آواز ہے گی, ہے غربت. آواز قدرت ہے کہ جبریل اب غربت کی صدائیں دینے والا کون ہے؟ جبریل کہے گا پروردگار تیرا اپنا عاشق حسین ہے. آج سے آواز ہے کہ حسین تو کس غربت پہ ہے کرتا ہے؟ حسین کہے گا پروردگار پاپا نے اس لیے ہے کہ میں بے کفن اٹھا ہوں. ذرا شام میں نگاہ کر, میری سکینہ بغیر کفن کے اٹھ رہی ہے, اور میرا مولا دنیا کی بیٹیاں کفن سمیت دفن ہوئی ہے. پروردگار میری سکینہ اسی میلے کرتے میں شام میں دفن. یا حسین, یا حسین. حوصلہ کرنا. آج مجلس کا رنگ کچھ عجیب ہے. مجھے ڈر لگ رہے ہیں ان جوانوں سے کہ یہ کیسے سنیں گے. یہ جو ماتم جن کے چہرے ابھی سے سرخ ہو گئے ماتم کر کر کے, اللہ جانے اگلے جملے برداشت کیسے کریں گے. حسین غربت کی آخری حد پہ کھڑا ہے. بصرے کا ایک مومن تھا شادی, ایام محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے مصلی پہ بیٹھے, مغرب کی نماز پڑھ کر رونا شروع کیا. اس کی بیوی آ کر کہتی ہے کس غربت پہ روتا ہے؟ کہتے غربت تو پہلے گھر میں بہت ہے. تو روتا کیوں ہے؟ کہتے بڑی مزدوری کی ہے, پیسے نہیں ملے. رو اس لیے رہا ہوں کہ بطول کے بیٹے کے دن آ رہے ہیں, میرے گھر میں صف عزا کیسے بچھے گی. آپ کا بڑا مقام ہے, میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. اس کی بیوی کہتی ہے گھبرانی میں بندوبست کرتی ہوں. کہتے تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ کہتی ہے نہیں. پھر کیسے انتظام کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے 2 بچے لے کر اس کے سامنے آئی. کہتے یہ 2 شہزادی ہیں, میرے بیٹے نے بازار میں بیچ دے. پتہ نہیں تھوڑے بندوں نے ہے کیے. جو پیسے ملے بطول کے بیٹے کی عزا کی صف بچھا گھر میں. ناراض ہو کر بیوی سے دیکھ کر کہتے یہ تیرے لال ہیں, تیرے دل کا سکون ہے. کہتی یہ میرے اب نہیں رہے, میں نے حسین کے نام پہ تجھے دے دیے.
بچوں کو نہلا دھلا کر بازار میں لے آیا. بازار میں آواز دے کر کہتے کوئی ہے جو میرے بچے خریدے. دائیں بائیں لوگ چلے گئے. جو سید بیٹھے زیادہ ہے کر رہے ہیں. گھوڑے سوار آیا سفید ریش. اس کو دیکھ کر کہتے کتنی قیمت مانگتا ہے. ہاتھ باندھ کر کہتے کچھ نہیں مانگتے, اتنے پیسے دے جو 10 دن حسین کے مہمانوں کی نوکری کر سکوں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. جو تھک گئے ہے نہ کرو. بیٹے اس کے حوالے کیے, خود گھر آ گیا. جو ماتمی بیٹھے ہو میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. اسی جملے پہ ہے ضرور کرنا. زینب کے دل کی تسکین ہوتی آپ کی ہے, میری مجلس کے لیے نہ کرنا. جیسے گھر میں مہمان ہے, مجلس شروع ہو گئی. جیسے ماتم ختم ہوا تو اس کی بیوی نے غربت کی ہے بلند کی. اس کا شوہر کہتے ہیں بیٹے یاد آ رہے ہیں. بزرگ سمجھ جائیں گے, نوجوان کوشش کرو. بیوی دیکھ کر کہتی ہے اپنے بیٹے یاد نہیں آ رہا. تو پھر ہے کیوں کرتی ہے؟ کہتی ہے پہلے کتنے ہیں حسین کا ماتم کرنے والے, 2 ماتمی کم ہو گئے شبیر کے ماتمیوں میں. تھک گیا تو میں یہ منبر چھوڑ دیتا ہوں, ورنہ 2 منٹ نہ تھکو. حسین کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو. ابھی یہ رو رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو سیاہ پوش برقعے والی بی بی ہے. ایک بیٹا اس انگلی سے لگا ہوا ہے, دوسرا بیٹے نے یہ انگلی پکڑی ہوئی ہے. جیسے اس بی بی نے بچوں کو دیکھ کر کہتے کوئی گستاخی کی ہے جو تمہیں واپس کرنے آ گئے. بچے کہتے ہیں اماں ہم نے گستاخی نہیں کی, خود بی بی ہمیں لے کر یہاں پر آ گئی ہے. بی بی اس کی دیکھ کر اس بی بی کو کہتی ہے بی بی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے, اگر بچے واپس کر لیں تو ہمارے پاس وہ پیسے نہیں جو تو نے ہمیں دیے تھے, ہم نے وہ پیسے حسین کی نیاز خریدنے میں لگا دیے. بی بی برقعے والی دیکھ کر کہتی ہے کیا تجھے مہمان نوازی کی آداب نہیں؟ مجھے گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہے گی؟ کتنے بندے ہیں جو اب ہے اونچی کر سکیں گے؟ اس کی بیوی ہاتھ باندھ کر کہتی ہے پتہ نہیں آپ کتنے بڑے خاندان کی ہوں گی, ہمارے گھر میں آپ کے بیٹھنے کے معیار کی جگہ کوئی نہیں ہے. کالے برقعے والی بی بی دیکھ کر کہتی ہے میں وہیں جاتی ہوں جہاں حسین کی صف بچ جاتی ہے. میں اور کوئی نہیں, میں غریب حسین کی ماں ہوں. میں تیرے بیٹے واپس کرنے نہیں آئی, میں حسین کے ماتمی واپس کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ختم ہوگی میری پڑھائی. کتنا بڑا غریب ہے حسین, جسے نہ کفن ملا, نہ غسل ملا, نہ دفن ہوا. سانس لے لو, اس لیے میں نے جان بوجھ کے رکا ہوں کہ آپ سانس لے لیں. اگلے جملے بڑے مشکل ہیں, ورنہ پڑھو کتابیں دمد و ساقبہ میں لکھا, اور وہاں سے پوچھو. 5 ٹکڑے کفن کے لے آیا تھا جبریل زمین پر, 5 ٹکڑے کافور کے. مصطفیٰ سے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ 5 ہیں, تقسیم کر. دعا کرو یا میں مر جاؤں, یا پھر اپنے لیے دعا کرو کہ آپ کو ہے کہ خیرات بی بی دے دے. مصطفیٰ نے 1 ٹکڑا خود رکھا, 1 ٹکڑا علی کو, 1 بطول کو, 2 ٹکڑے حسن کو دیے. جو سمجھ گئے آپ کی کیا بات, جو پہنچ گئے آپ کی کیا بات, جن کو خیرات مل گئی ان کی کیا بات ہے. نہ کفن بچا نہ کافور. یہ میرے ہاتھ دیکھنا, میں باندھ اس لیے رہا ہوں کہ ہے کوئی کیے بغیر یہاں سے نہ جائے. جیسے ہر چیز ختم ہو گئی, یوں حسین نے نانے کو غربت بھری نگاہوں سے دیکھا. حسین کی آنکھوں کے آنسو رخسار پر آئے. بطول کو ایسے لگا جیسے پرندے کو تیر لگتا ہے. بابا کو دیکھ کر کہتے ہیں بابا میرے حسین سے آپ پیار تو بہت کرتے ہیں, لیکن میرے حسین کو نہ کافور دیا ہے نہ کفن. محمد اونچا رو کر کہتے ہیں بطول کافور اسے دیا جاتا ہے جسے غسل ملے, کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی دفن کرے. کوئی ہاتھ ہے جو غربت حسین کا سینے پہ مار سکے؟ منبر میں چھوڑنے لگا ہوں, 1 منٹ نہ تھکنا حسین کا واسطہ. اور کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو جوان ماتمی کو اور سینے یا سر پہ ماتم نہ کر سکے. میں کچھ نہیں مانگ رہا, آپ کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں. بطول کی بیٹی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ. جتنے ماتمی بیٹھے ہو جوان سینے پہ ہاتھ مارنا ضرور. حسین محمد حسین کا رخسار چوم کر کہتے یہ میرا غریب بیٹا ہے. حسن کا رخسار چوم کر کہتے یہ میرا امیر بیٹا ہے. 3 دفعہ حسین کو غریب کہا, 3 دفعہ حسن کو امیر کہا.
नाने की झोली छोड़कर शब्बीर जमीन पे जा बैठे। जमीन पर लकीरें मार मार कर हुसैन कहते बाबा उसका भी अली है, बाबा मेरा भी अली है, नाना उसका भी मोहम्मद है, नाना मेरा भी मोहम्मद है, माँ उसकी भी ज़हरा है, माँ मेरी भी बतूल है, नौकर उसका भी जिब्राइल है, नौकर मेरा भी जिब्राइल है। अल्लाह जाने वो अमीर क्यों है, खुदा जाने नाना मुझे गरीब क्यों कहता है। छोटे भाई को रोते देखकर हसन ने नाने की झोली छोड़ी, हुसैन की गर्दन में बाहें डालकर कहते तू छोटा भाई है मेरा, छोटे भाई औलाद की जगह होते, रो नहीं, गुर्बत का और अमारत का सौदा कर ले, गरीबी मुझे दे दे, अमीरी तू ले ले। कोई सैयद है जो एक है ऊंची करे। जैसे गुर्बत के सौदे की बात आई, उस वक्त 4 साल की ज़ैनब ऐसी जैसे पहाड़ से पानी आता है, हुसैन की गर्दन में बाहें डालकर कहते गुर्बत का सौदा न करना, हुसैन तेरी गुर्बत में ज़ैनब का हिस्सा है। करे मातम जिसे मातम करने का। 4 साल की ज़ैनब के जहन में ये बैठ गया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, मातम न रोकना आपको हुसैन की गुर्बत का वास्ता। ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, सैयद हौसला करना, हुसैन गरीब है। नाने का जनाजा उठा, 5 साल की ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। आधी रात को माँ बतूल का जनाजा उठा, फिर 5.5 साल की ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। कोई बंदा है जो थका हुआ भी ना हो। 40 हिजरी 21 रमजान कूफे का शहर, अली जैसे सुल्तान बाबा का जनाजा उठा। ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, बीबी या मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। 50 हिजरी मदीने का शहर, हसन का जनाजा घर से बरामद हुआ। हम सराइकी सिंधी लोग हैं बाबा जी, अभी तक हमारे इलाके में रिवाज है किसी सैयद का जनाजा हमारे गांव से बरामद हो, हम अपनी माएँ बहनें बेटियां लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। किसी हाथ में फूल होता है, किसी हाथ में चिराग होता है, किसी हाथ में खुशबू होती है। मातम कर करके कहते हैं हमारे सरदार का जनाजा जा रहा है। जैसे हसन का जनाजा घर से आया, मदीने वाले भी घर से निकले, लेकिन फूल लेके नहीं है। किसी हाथ में तीर था, किसी हाथ में तलवार थी, किसी हाथ में नेजा था। 71 तीर हसन के जनाजे में लगे। तीरों वाला जनाजा हुसैन घर लाया। जैसे ज़ैनब ने हसन के जनाजे में तीर देखे, हुसैन की गर्दन में बाहें डालकर कभी हुसैन की दाढ़ी का बोसा, कभी हुसैन के रुखसार का बोसा,